بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی آپ سب کر چکے ہیں، اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہر جمعہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، اور آپ دوست جو ہے دل کھول کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ تو میں دوستوں کو بتا دوں کہ یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ نیلی پٹی پہ، آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ کال کریں گے، ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں، اور آپ کے سوالات وہ لکھ رہے ہیں۔ سوالات استخارہ سے متعلق ہیں آپ دوستوں کے، اس کے علاوہ ویسے سیلانی ویلفیئر سے متعلق بہت سارے سوالات ہمیں آتے ہیں، اور کچھ دینی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کچھ آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بشیر صاحب کی موجودگی کا آپ دوست فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ساری معلومات ان نئے ویورز کے لیے تھیں، نئے کالرز کے لیے تھیں۔ آپ دوستوں کے سوالات بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں، تو وقت ضائع کیے بغیر ڈائریکٹلی ہم آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں کراچی سے ہے۔ انہوں نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جیسے ہم نے کل ترکی کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ آپ 1 لاکھ پاکستانیوں کی نوکری کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ کام کر کے آئے ہیں، کوشش کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ترکی کے لیے کیا ہمارے بچے بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ کام کی غرض سے، اور اس کی تفصیلات بتا دیں۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ان کے گھر سے سونا غائب ہو گیا ہے، اور ان کو کسی پہ شک نہیں ہے، نہ اپنے گھر میں سے کسی پہ، نہ کسی ملازم پہ۔ یہ استخارہ کروا کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آخر کدھر گیا سونا، کچھ نشاندہی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ترکی میں جو لوگوں کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اچھا کل کے پروگرام کے فوراً بعد ہم چلے گئے تھے سفارت خانے، ترکی کی سفارت خانے، اور انہوں نے ہم سے جو ہے سارے قوائف مانگے ہیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، ہمیں ای میل کر دیں۔ ہم وہاں بھی ظاہر ہے جب ہم وہاں تھے ٹرکی میں تھے تو وہاں بھی ہم سفارت خانے میں گئے تھے پاکستان کے، تو ہم نے اپنی کوشش جاری رکھی ہے۔ ان کا بھی انٹرسٹ ہے، مگر کیا ہے کہ ہم بذات خود کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہ تو ہم نے وزیر خارجہ کو اپیل کی ہے، وزیر اعظم کو اپیل کی ہے کہ وہ اس کیس کو دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں وہی کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا ہمیں موقع ملے گا، تو جناب ہمیں تو 1 لاکھ افراد کو بھیجنا ہے، اور جیسے ہمیں انہوں نے اناؤنس کیا، اجازت دلوا دی، ویزوں کی سیٹنگ ہو گئی، تو ہم سب سے پہلے کوشش میں لگ جائیں گے کہ ہمیں آدمی چاہیے، اور پھر ہمیں ہر فن کے لوگ چاہیے۔ ایک تو ہے کہ مزدوری بڑی تازہ چاہیے۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہماری 3000 عمارتیں بننا شروع ہو چکی ہیں، کل انہوں نے سفیر نے بتایا 30,000 سم تھنگ عمارتیں بننا شروع ہو چکی ہیں۔ تو جو ناظرین اور سامعین مجھے سن رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم فوراً جیسے ہمیں اس کا اندیا ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کریں، تو ہم فوراً آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری تمنا ہے کہ ہم 1 لاکھ افراد کو وہاں بھیجیں، 3 سال کے لیے کم از کم وہ جائیں وہاں پہ، اور یہ کام بھی ہو، اور ان کے روزی کا رستہ بھی ہو، اور پاکستان میں ذریعہ مبادلہ بھی آئے۔ بالکل صحیح۔ اور کیا جو دوسرا سوال تھا، دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا سونا چوری ہو گیا، لیکن انشاءاللہ مل جائے گا۔ یا خالق یا خالق یا خالق 50 تسبیحیں آپ روزانہ پڑھیں، 5000 مرتبہ، اور ثواب کی سے پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھیں، مل جائے گا، اور جہاں بھی ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اوکے جی، پھر دوسرا سوال ہمیں آتا ہے کراچی سے مسز منصور صاحبہ کا، کہتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کالج کراچی کے لیے ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں کسی جاب کے لیے، تو ان کے لیے کیا مناسب ہے؟ ہمارے استخارے کے مطابق کوئی اشارہ ہاں کا نہیں آ رہا۔ ہاں کا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر نازش صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے ان کا صاحبزادہ بیٹا جس کا نام ہے حسام، 7ویں کے انہوں نے ابھی ٹیسٹ دیے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان پہ بہت محنت کی ہے، ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ پاس نہیں کر سکا تو اس کا 1 سال ضائع ہو جائے گا، اسے دوبارہ سے اسی کلاس میں رہنا پڑے گا، تو کیا یہ پاس ہو جائے گا؟ اور مجھے ان کو کچھ پڑھنے ورنے کے لیے بھی دیجیے تاکہ یہ رزلٹ اچھے۔ یا رقیبو یا مجیبو، یا رقیبو یا مجیبو، یا رقیبو یا مجیبو 111 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں ہر نماز کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نگہبان،
اور مجیب کے معنی دعائیں قبول کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے اور آپ کے بچے کی نگہبانی فرمائے تاکہ آپ کا بچہ جو ہے آئندہ سال دوبارہ اس کو ٹیسٹ دوبارہ نہ دینا پڑے. اول آخر ایک تیسری بار درشی پڑھیں. باقی گھبرانے کی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ کا پڑھا ہوا آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گا. اچھا, پھر ایک خاتون نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جن کی کمر پہ مطلب رگڑ کے نشان ہوتے ہیں وہ خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور پھر خود ہی چلے جاتے ہیں, تو یہ کیا وجہ کوئی وجہ کچھ بھی نظر نہیں آتی. اگر وہ کراچی میں ہی ہے تو ظاہر ہے وہ میرے پاس آ جائے, میں ان کو حفاظت کی تعویذات دے دوں گا انشاءاللہ. کچھ کوئی پریشانی کی بات نہیں. مینا صاحبہ کراچی سے, انہوں نے کہا کہ انہیں اسکول ٹیچنگ کی آفر ہوئی ہے. 2 جگہوں سے ان کو رسپانس آیا ہے. ایک تو گھر کے قریب ہے, اس کی وہ انہیں سوٹ کرتا ہے مگر سیلری کم ہے وہاں پہ, اور ایک گھر سے دور ہے جس کی سیلری زیادہ ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ دونوں میں سے کس کو چوز کریں. استخارہ کا جواب یہ ہے کہ قریب والے اسکول کو قبول کر لیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. کوئٹہ سے ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جن کو گائنی کے ایشوز ہیں, رپورٹ ساری صحیح آتی ہیں مگر وہ بڑی تکلیف میں رہتی ہیں, تو ان کے لیے استخارہ کر کے بتائیں اور رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. یا قدوسو یا عزیزو, یا قدوسو, قدوس کے معنی ہے پاکیزہ ذات اور عزیز کے معنی ہے غلبہ دینے والی ذات. یا قدوسو یا عزیزو, یا قدوسو یا عزیزو. اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے ثواب کی نیت سے دعا بھی کریں, پانی میں دم کر کے پانی پئیں. ہمارے ادارے کی طرف سے خواتین کے ان مسائل کے لیے پورا ایک نصاب آتا ہے. اگر آپ کراچی خط لکھیں گی اور یہ مسئلے لکھے ہوئیں گے. اچھا, ہمارے خطوط بھی پڑھتے ہیں فہیم بھائی, خواتین پڑھتی ہیں ہمارے خط. اچھا ہماری خواتین پڑھتی ہیں, ہمارے مرد خط نہیں پڑھتے, خواتین ہی پڑھتی ہیں اور پوائنٹ بنا کے بھیجتی ہیں. تو بعض ظاہر گھریلو باتیں ہوتی ہیں خواتین کی, تو آپ بے فکر ہیں. آپ جو مسئلہ ہے ان کا گائنی کا آپ لکھ کے بھیجیں گی, نہ بھی لکھے تو خالی گائنی کے نہ بھی کافی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اور ابھی جو میں نے وظیفہ بتایا اس کو شروع کر دیں. اور آج جمعے کا دن ہے, ہر مشکل کا حل جمعے کا دن ہے الحمدللہ. عصر سے لے کے مغرب تک کوشش کریں کہ آپ بھی, آپ کی شہزادی بھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یعنی پڑھیں. خواتین شرعی ایام میں تو پڑھ سکتے, منع نہیں. اور جب دیکھیں کہ 10 منٹ باقی رہ گئے غروب آفتاب میں, تو اللہ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دعا مانگیں. اللہ ضرور دعا قبول کو فرمائے گا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, مگر سننے والے تمام سے کہوں گا کہ مرد مسجد میں نفلی اعتکاف کریں اور خواتین گھر میں عصر سے مغرب یہ کام کریں. بالکل صحیح. اچھا, ابھی ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے اور کچھ سوالات باقی بھی ہیں, مزید بھی ہم آپ کے سوالات لیں گے. سر, عصر سے مغرب کے وقت یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, اس حوالے سے آپ نے اعتکاف کرنے کے بارے میں بھی کہا جی, کرتے ہیں. نفلی اعتکاف مسجد میں جب جائے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تو نویت سنت الاعتکاف یوں پڑھ لے, یا یوں کرے خالی کہ یا اللہ میں نفلی اعتکاف سے ہوں, اور مغرب سے وہ وہیں رہے اور وہ یہ نماز عصر پڑھے, پھر اس کے بعد جو تسبیح وہ پڑھے, اور پھر یہ پڑھتا رہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو, یا پڑھتا رہے. اور جب دیکھیں کہ 10 منٹ یا 8 منٹ باقی ہیں تو ہاتھوں کو اٹھائے, آنسو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور یقین مانیے اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے کہ یہ ولادت آدم کا وقت ہے. سبحان. تو اس وقت دعا تو لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ. اچھا, ایک تو شوال کا مہینہ جو ہے وہ اپنے بالکل آخری ایام میں ہے. آج 28 شوال ہے غالباً, تو کل یا پرسوں جو ہے نا اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو اگلے مہینے کا وظیفہ ہم اگلے جمعرات جمعہ کو تو شو کریں گے, مگر آپ ویسے وربلی بتا دیں, ناظرین کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. ذی قعدہ شریف جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے, اور سال میں اللہ نے 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں. یہ بڑی تقریب اور تعظیم والا مہینہ, دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. چنانچہ اس میں جو شخص 3 روزے رکھتا ہے اسے 900 سال کی نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ روزے رکھنے 3 پورے مہینے میں, ہو سکے تو پہلے دن ہی رکھے ایک تو. دوسرا ہے کہ یا حمیدو یا مجیدو, ہر نماز کا صبح پڑھنا یا حمیدو یا مجیدو, یا حمیدو یا مجیدو, یا حمیدو یا مجیدو. یہ اس مہینے کا نصاب ہے. اور 5 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کو اس کی بھی دکھا دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, سوال ہے نبیلہ صاحبہ کا لاہور سے. ان کے شوہر ہیں جن کا نام ہے صغیر احمد. یہ دبئی گئے تھے جاب کے لیے اور کافی جگہوں پہ انہوں نے اپنے سی ویز جمع کروائے. یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان کے شوہر جو ہیں دبئی جا سکیں یا نہیں. دیکھیں, وہ سی وی جمع کروا دیے, اللہ کرے کو جواب آ جائے, لیکن ان کو پاکستان میں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے انتظار میں اپنے یہاں وقت ضائع نہ کریں. اور اللہ الصمد
اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، آپ کے سارے غم دور کرنے والا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اول آخر 3 مدروشی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر غم سے بے نیازی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سیالکوٹ سے اشرف صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی 4 صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ان کی، 2 کی شادی ہو چکی ہے، 2 کی شادی نہیں ہوئی، دعا کیجئے ان کے اچھے نصیب کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں آج جمعے کا دن ہے، آپ بھی اور آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کی اہلیہ بھی عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں اور آخر میں دعا مانگیں۔ ایک تو یہ جمعے کا خاص وظیفہ ہے، بقیہ ہر نماز کے بعد اچھے نصیبوں کے لیے یا کریم ہو یا اللہ، یا کریم ہو یا اللہ، یا کریم ہو یا اللہ 313 مرتبہ پڑھا کریں، اول آخر 3 بار درود پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، آپ کے سارے مسائل بھی حل کرے گا اور آپ اور ہم سب پر کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ مسز ساجد ہمیں اسلام آباد سے رابطہ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں عباس، ان کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے اور وہ کوئی رہنمائی کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی دوا ہے، شفا ہے، چنانچہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اور ہو سکے تو مجھے کراچی خط لکھیں، سیلانی پھر بادرآباد کراچی کے پتے پر، تو میں آپ کو 14 آیتیں بھجواؤں گا جو آپ کو پانی میں گھول کے پلانی ہوں گی، طریقہ لکھا ہوگا اس پر، وہ پانی بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے، تو گویا دوا سمجھ کے اس کو آپ پیجیے گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ لاہور سے ایک خاتون نے میں رابطہ کیا، ان کی بیٹی ہیں عائشہ، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ارسلان سے کیسا رہے گا، استخارہ کر کے بتا دیں۔ دیکھیں استخارے میں تو اشارہ اجازت کا ہے، بقیہ آپ پوری چھان پٹک کر لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ ثاقب صاحب نے میں کراچی سے رابطہ کیا ہے، اچھا یہ ثاقب صاحب جو ہیں یہ بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور پھر ابھی آہستہ آہستہ حالات ان کے ایسے پلٹے ہیں کچھ سالوں سے کہ اب یہ کرائے کے گھر پہ آ گئے ہیں، ان کا کاروبار بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ آخر یہ ان کے حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں، اور وظیفہ بھی دیں انہیں کچھ۔ دیکھیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کبھی ہم رزق بڑھاتے ہیں کبھی گھٹاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن حل ہے اس کا۔ آپ کو کراچی میں رہتے ہیں، میں ایک مکتوب دیتا ہوں، خط دیتا ہوں ہر اپنے پاس آنے والوں کو، اس میں اصحاب رسول کے 3 واقعات موجود ہیں جو سرکار کریم کی بارگاہ میں اپنے رزق کے پریشان حال میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ میرے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ میرے ساتھ میں آپ کو وظیفہ بھی دوں گا، ابھی تو وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن جب میرے سے ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بھی دوں گا اور خط بھی دوں گا، اس کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ ہم ہر اپنے آنے والوں کو کہتے ہیں کہ اس خط کو میاں بیوی پڑھ لے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی تو میاں بیوی کو کی۔ باقی یہ کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور آپ کی اہلیہ اذان فجر کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جب صحابی رسول نے کو پڑھا تو ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ ان کے گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہ بچی، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابھی ہمارے پاس 4-5 سوالات ہیں اور وقت جو ہے بڑا کم ہے، تو جلدی ہم شامل کرتے ہیں۔ نرگس صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ان کا بیٹا وہ کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں ان کے لیے ٹھیک ہے؟ اشارہ تو اجازت کا نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر ملک صاحب نے ہمیں پنڈی سے رابطہ کیا ہے، ان کے بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے مسائل ہیں، ان کا حالانکہ بیٹا جو ہے اس نے MBA بھی کیا ہوا ہے، اسے جاب نہیں ہے اس کے پاس۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 111 مرتبہ بچے بچیوں کے لیے، رشتوں کے لیے بھی، روزی کے لیے بھی پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پڑھیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، عصر سے مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد بھی کریں، بچے بھی کریں، بچیاں بھی کریں، خود بھی کریں، آپ کی اہلیہ بھی کریں۔ فیصل آباد سے ایک خاتون نے میں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ سسرال والوں سے یہ بہت پریشان ہے اور ہر چیز میں اس کو غلط کہتے ہیں وہ، اور ان کی اپنی والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے۔ یا رشیدو یا اللہ، یا رشیدو یا اللہ، یا رشیدو یا اللہ، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ چلانے والا ہے، سیدھی راہ دکھانے والا، انہیں بھی سیدھی راہ دکھا دے، آپ کی بھی سیدھی راہ ہو جائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے۔ 313 مرتبہ یا رشید و یا اللہ ثواب کی نیت سے پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پڑھیں۔ امی جان سے کہیں کہ وہ 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا غنی و یا غنی و پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے گھٹنوں پر جہاں درد ہاتھوں کو پھیریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ درد کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آخری سوال حیدرآباد سے شمیم صاحب نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا جس گھر میں رہتی ہیں اس میں انہیں کچھ مسائل کا سامنا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آسیب ہے، اثرات ہیں۔
دیکھیں بالکل آصف نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہیں، اور ہم حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے صحابی ہیں، وہ حضور کے پاس جب آئے کہ مجھے پوری رات جنات نے سونے نہیں دیا، حدیث پاک میں سارا واقعہ موجود ہے، تو سرکار نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو بلایا کہ تم پانی قلم بھی لے کر آؤ، دعا بھی لے کر آؤ، پھر ایک تعویذ سرکار نے لکھوایا جنات کے نام کا، اور تعویذ آج تک پیارے آقا کیا تعویذ احادیث کریمہ موجود ہے، وہی تعویذ ہم الحمدللہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ اپنے گھر میں لگا لیں، اس لیے کہ احتیاط کی ویسے تو کچھ بھی نہیں گھر میں، تو حیدرآباد میں ہماری کئی برانچیں ہیں، یا تو وہاں سے آپ تعویذ لے لیجئے یا مجھے خط لکھ دیجئے 2-4-5 روپے خرچ کر کے سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پر، وہ آپ کو تعویذ مل جائے گا، اس کو وہ حضرت ابو دجانہ والا تعویذ وہ آپ کو لگا دیجیے گا تاکہ آپ کو اس قرار ہو جائے، ویسے تو کچھ ہے ہی نہیں، بھی قرار ہو جائے، اور آپ کو اور ہم سب کے لیے لازمی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امان میں رکھیں تو فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، عصر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، اور رات کو سوتے وقت تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں، اور خاص کر جب رات کو پڑھیں تو ہاتھ میں دم کر کے ہاتھوں کو سر پورے بدن پہ پھیر لیا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے بڑا کرم ہوگا، اور ایک بڑا وظیفہ ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے صبح سورہ بقرہ پڑھی 2.5 پارے کی ہوتی ہے تو 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکے گا، بالکل صحیح، جو رات کو پڑھی اس نے سورہ بقرہ تو بھی 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکے گا۔ بالکل صحیح۔ پروگرام کا وقت ہمارے اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، کچھ لمحات ہیں، آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بشیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں میں، مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ ہم سے ہمارے اہل سے پوری امت سے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیاں، بے روزگاریاں، حکمرانوں، سیاستدانوں اور عدلیہ کا جنگ و جدال، اور بھی ڈھیر ساری پریشانیاں ہیں، ساری پریشانیاں دور فرما، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔